ختم جو ہو ہے گئے. وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جی ٹھیک ہے، اور بالکل. اس کے بعد جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سو اینڈ سو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور بیسیکلی یہ کیوں نہیں ہو رہا، سو موٹو کیوں نہیں ہو رہا، 184(3) پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا، اب یہ آپ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے، یہ آئین ہم سب آئین کو کو پتہ دیکھ ہے۔ لیجئے نا. جی جی آرٹیکل کراس نہیں ٹاک ہو نہیں رہی ہے کراس بڑی ٹاک دیر نہیں سے. کرتے ہیں بھائی ہم بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ساری ہیومن جی رائٹ جی کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا آئین میں. تو جی آپ کو بالکل کوئی نظر آ رہا ہے اس میں؟ سر، دیکھیں وہ ڈاکومنٹس میں تو لکھے ہوئے ہیں نا، باقی بات تو کئی جگہ پہ جا کے سٹک ہو جاتی ہے نا، ان میں شاید ایک آدھے پہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو، باقی تو سارے ڈاکومنٹری ہیں، وہ تو ساری ڈیٹیل ہے۔ اور تیسری بات جو پروفیسر صاحب وہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ 90s کے بعد کسی گورنمنٹ نے جو ہے کسی پارٹی نے اپنی مدت پوری نہیں کی، دیکھیں ان پارٹیوں نے جب یہ سال دو سال بعد یہ ان کی گورنمنٹ گرا دی جاتی تھی، وہ کیوں گرا دی جاتی تھی، یہ ان کو آ کے عقل آئی ہے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو مشرف کے بعد۔ 2008 سے 13 تک بھی پیپلز پارٹی نے اپنا ٹینور پورا کیا، اور 13 سے 18 تک پی ایم ایل این نے پورا کیا ہے۔ زبردست. دیکھیں ان کو جب انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو سرنڈر کر دیا یو ایس اے کے سامنے، تب ان کی وہ پارٹی کا ڈیوریشن پورا ہوتا گیا۔ اس میں کیا کیا بڑے کام لیے گئے وہ ہمارے سامنے، کس کے سٹیک سب سے زیادہ تھے، کون سی سپر پاور تھی، یو ایس اے نے کیا کام لیا 2008 سے 13 کے درمیان، اس نے وہ کنٹینیوسلی اس ایفرٹ میں تھا کہ افغانستان سے نکلنا کیسے ہے۔ باراک اوباما کی گورنمنٹ تھی، اس نے 11 میں جا کے بن لادن والا آپریشن کروایا، نکلنے کی کوشش کی، لیکن کچھ معاملات اڑے رہے۔ تو اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اسی کوشش میں چلے رہے۔ پی ایم ایل این کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے اکارڈنگ ہمیں فارن پالیسی لے کے چلنی پڑے گی، تو انہوں نے بھی ڈیوریشن پورا کیا۔ اس میں پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے، گیلانی چینج ہوتا رہا، راجہ رینٹل آتا رہا، اور ڈفرینٹ آتے رہے، لیکن ڈیوریشن انہوں نے 5 سال کا پورا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی سرنڈر کر دی نا فارن پالیسی۔ جب خان آیا، خان نے آ کے فارن پالیسی بنا کے اس میں اپنے مطلب سٹیکس بتائے پوری دنیا کو، جی میں ایسے چلنا چاہتا ہوں، تو وہ ختم کر دی گئی۔ بیسیکلی تو پرابلم ہے نا کہ ہماری فارن پالیسی سرنڈرڈ ہے، تو جس دن یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمارے ساتھ ریلیشن میں یو ایس اے ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، اسٹریٹ وے بات یہی ہے کہ پرابلم ہماری فارن پالیسی کا ہے۔ تو باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے ہیں، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو بہت زبردست. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آخر میں خاص کر کے یہ 2 ٹینیور جو لوگ کہتے ہیں نا غلط فہمی میں کہ پورا کرنے نہیں دیا جاتا، وہ بالکل 2 ٹینیور پورے ہو گئے. اگر نواز شریف کیا تو اس کی پارٹی نے 5 سال پوری کر دی ہے، اور زرداری نے بھی کر دی ہے. لیکن یہ اتنے کچھ اپنی اعمال میں لکھ رہتے ہیں کہ پھر یہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بات ماننی پڑتی ہے ان کو. اور یہ ایک ہی شخص آیا کہ جو کسی کی بات نہیں مان رہا تھا، اور وہ پاکستان کو آگے لے جانے والی باتیں تھی. اس ایک ویژنری لیڈر آپ کو ملا تھا. صرف اتنا فرق ہے کہ ایک طرف چور ڈاکو لٹیرے اور دوسری طرف ایک ویژنری لیڈر پہلے ہمیں ملا. لیکن ہماری میں پھر یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم ایک بزدل قوم ہے، لیکن ہمارے لیڈر تو ایک دنیا کا مانا وہ نڈر لیڈر ہے. تو ہمیں ابھی شرم آنے لگ گئی ہے تھوڑی تھوڑی، تو ہم میں بھی حرکت آ چکی ہے الحمدللہ. اوور ٹو یو سر. جی کوئی شک نہیں، عقل مند ہیں لیکن ساتھ میں بزدل بھی ہیں، یہی تو ہمارا سب سے بڑا فالٹ ہے۔ ہمیں ڈیموکریسی کے ساتھ ایک مضبوط لیڈر بھی چاہیے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ. سر میں چھوٹی سی ایک بات انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ بھائیوں نے جو بھی باتیں کی ہیں بہت ہی ماشاءاللہ گڈ. اور یہ پہلے تو اتنا نہیں تھا خاص، لیکن ابھی جو صورتحال پاکستان کے اندر بنتی جا رہی ہے نا، تو اس دفعہ انشاءاللہ خان صاحب کو دوبارہ لانے میں اور پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس دفعہ جو انشاءاللہ جی، ابھی انشاءاللہ. اس طرح کے بھائی فہیم بھائی نے ایک ڈیکورم بنایا ہوا، وہ اس کو خراب نہ کرو رضوان جی. فہیم بھائی اوور ٹو یو سر. نہیں آپ اسے روٹیٹ کرو نا، سب لوگوں کو انگیج کرو، دیٹس آل. میں خاموش. بھائی جان میں کرا گل جے حکم ہوئے.
ایک منٹ ویر، ایک منٹ جی رضوان آپ مکمل کریں، پھر چودھری صاحب اور پوری پھر گل کر دوبارہ لیں گے. نہیں بس آپ کریں، شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہوگی چھوٹی موٹی بات میں بھی کر لوں گا. جی چودھری صاحب آپ. نہیں سر میں کہہ رہا تھا کہ رضوان بھائی نو گل پوری کر لین دو تو پھر میں چلنے. میں نے کہا رضوان کو، کیونکہ وہ رضوان کو میں نے ٹوک دیا نہیں تھا. سر سوری یار تسی گل رضوان، کرو. اصل سوری چ یار. میرے نال تو بس مینوں صرف نہیں رضوان آسان تے بھائی آپ سوکھے کی جے سوال بات پوچھا سنیں گے کرو. نہیں. نہیں آپ جی کی جی بات سنیں گے. کریں جی جی کریں پلیز. جی رضوان آپ بولو یار پلیز. سوری. سر بس چھوٹا سا کوشچن تھا مجھے ایک نا، چھوٹی سی ابھی بھائیوں نے پہلے بات کی تھی تو اس کے اوپر بھی میں پوائنٹ لے کے بیٹھا تھا. وہ جو بول رہے تھے نا کہ رانا صلاح اللہ نے بولا ہے کہ ہم 125 سیٹیں لیں گے، تو جی اس کے جی اوپر مجھے کہ 125 تو دور کی بات ہے، اس دفعہ ان کو 25 سیٹیں بھی مل جائیں تو بڑی بات ہوگی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی، لیکن یہ ایسے نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی میں جو 2 دن سے گروپوں کے اندر دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں جو اپڈیٹ مل رہی ہے، جو ان کا پھینٹا لگ رہا ہے نا باہر عوام کے اندر، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. جہاں پہ بھی جا رہے ہیں تو ان کو اب جو ہے نا ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں مل رہا. تو اب پاکستان کے اندر اس دفعہ جو ہے نا عوام جاگ چکی ہے انشاءاللہ. اور اب یہ جو پہلے چورن بیچتے رہے ہیں، اب وہ جو ہے نا ویسے نہیں چلنے والا نظام. اب انشاءاللہ عوام جو ہے نا اپنا حق لے گی اور کھل کے لے گی انشاءاللہ. اب چپ ہو کے عوام بیٹھنے والی نہیں ہے. باقی انشاءاللہ خان صاحب بھی آئیں گے اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی والی راہوں پہ بھی لائے گا انشاءاللہ. اوور ٹو یو. جی زبردست. چودھری بھائی. جی چودھری بھائی. چودھری مظفر. جی جناب سر میں میسج یہی دینا چاہنا کہ نائب بھائی نے گلاں جڑیاں کیتیاں دوسرے بھائی نے یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. میسج میں یہ دینا چاہنا کہ جتنے بھی خان صاحب نے ٹکٹاں دینی ہے نا، جس چیز کو بھی ٹکٹ ملے گی، ہم جو عوام بیٹھے ہیں نا اوورسیز بھی اور پاکستان میں بھی، ہم عوام نے ان کا دفاع کرنا ہے، ایم این اے ایم پی اے کا. اس دفعہ ہم کو ضرورت ہے ان کا دفاع کرنے کی، اور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کمزور پڑیں گے. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا. زبردست. جی سر. جی برابر یار. ایک نام بھول گیا یار تھوڑا میں، سوری نہ. ایک دفعہ نام دس دو. غفران نام ہے جی میرا. غفران. خرم غفران. جی جناب جی گل غفران. یہ کرنی سی کہ مینوں یاد نہیں کہڑے بھائی نے کہا کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاندے. یار کی سپریم کورٹ؟ میں ایک چاہتا ایک بھائی جہاں میرا نا تھوڑی مینوں کوشچن پوچھے، کوئی ایک بھائی اپنا مائک آن کرے جی ہمت ہے میرے کو سوال پوچھن دی. کہڑی سپریم کورٹ دی یار تسی گل کرتے ہو؟ سپریم کورٹ کو جنوں ارشد شریف خط لکھدا لکھدا شہید اچھا ہو گیا. اچھا اچھا غفران وہ چلے گی نہیں بھائی. جی وہ سوال پوچھ کے چلے گی نہیں. وہ چلے گئے نے. چلو تسی مینوں پوچھو یار جواب. اس سپریم کورٹ کو جان خان دے تے پی ٹی آئی دے جڑے وکلا کہ جڑی سپریم کورٹ ارشد شریف انہوں خط لکھ لکھ کے شہید ہو گیا. اس تو پہلے عمران خان نو جدو سائفر آیا انہوں خط لکھ لکھ کے سائفر دی کاپی بھجوا کے خان الیکشن دی تاریخ مانگ کے خان جیل چل گیا. یار اس سپریم کورٹ کو جائیے. وہ جڑا کھوتی دا بچہ جڑا پرانا چیف جسٹس کہہ رہا سی، کہنا میرے اگے سائفر دی کاپی آئی ہے تو میں اپنی گال نہیں ہے، وہ لقب ہے یار میرے حساب نال. وہ سپریم کورٹ کو جائیے جڑا کہنا آپ سی، ایک کہنا میں صحیح اپنی کہہ رہا ہے، آپ بات جاری رکھے جی. ٹھیک، آپ جو کچھ کہنا کہہ میں رہے ہیں اپنی ٹھیک اکھاں کہہ بند رہے ہیں. کر لاں گا یار. کہنا میں اپنی اکھاں بند کر لاں گا میرے اگے سائفر دی کاپی آوے. انہیں تانوں انصاف دینا یار. کداں یار مینوں سمجھ نہیں آندی اسی نہیں چھتی کیوں بول جاندے ہیں. نہیں بھائی جان، انصاف ادو تک نہیں ملنا جدوں تک اسی کھوواں گے نہیں ملے گا سانوں اپنا حق نہیں ملے گا. یہ یقین منو. اس سپریم کورٹ سانوں ہلے بھی جے امید ہوئے نا، سب تو وڈا دنیا دے وچ احمق بے وقوف نہیں ہے گا. وہ سپریم کورٹ جڑی 6 مہینے تو بعد تانوں 3 مہینے اگے جا کے الیکشن دی تاریخ دے رہی ہے. یہ سارا انہوں نے آپس یعنی کہ نا کہ نورا کشتی عمران خان کہندا نہیں ہوندا، عمران خان کہندے ہوندے نورا کشتی انہوں نے لائی ہوئی ہے آپس چ. وہ ایک دوجے دی کوٹ چوں کٹ کے گیند ادھر فڑاندے آ، عمران خان ادھروں گیند لائن جاندا، وہ اگلے پاسے لا دیندے آ. انہوں نے اداں چلائی جانا وا پاکستان نوں. مینوں ہن دوسری جڑی گل ٹھیک ہے جی، پہلی گل میں تانوں دسدا جڑا میرا نقطہ نظر آ. باقی تہاڈے اللہ کرے میرے منہ چ کھا کے تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہون.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ इंशाल्लाह। ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ जी बिल्कुल, मैं बात कर सकता हूँ आबिद? ਕਰੋ ਕਰੋ ਭਾਈ जान, मैं एक रोकता। इसे मुकम्मल करने दे क्योंकि ये हाँ मैंने बड़ी देर समझा से बैठ। मुकम्मल हो गया, मैं इसलिए अच्छा। नहीं नहीं एक नहीं मिनट, मैं नहीं अभी एक बात और है। नहीं, एक करे बात करे। ये, इसके बाद एक मेरी पहले नुकता नजर ये है कि 8 फरवरी वाले दिन क्या होगा। अल्लाह करे मैं बहुत ज्यादा दफा गलत हूँ। मेरा तल्लक है जी फर्क वीर दे हल्के नाल। मैं पहले भी तुहानू दसिया थोड़ा, मैं उर्दू मेरी इन्नी अच्छी नहीं हैगी, पंजाबी बंदा किसके फैसला हल्के बनना। से? फर्क बीब फर्क ਜਿਹੜਾ अच्छा ਹੁਣ अच्छा। ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, जी जी। ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 90% ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕ ਬੋਝ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ इंशाल्लाह ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ। इंशाल्लाह। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ, ਚੰਦ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਵਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੁਗੋ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। बड़ा और प्यारा सवाल उठा देती, बड़ा प्यारा सवाल उठा देती, वो बड़ा मीर प्यारा सवाल मीर उठाया है। ਇਹ ਡਰ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ, ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਆ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ नहीं ਡਰ नहीं ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ नहीं, ਇਦਾਂ ਦੇ, ये ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ सवाल है, ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ये ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, बड़ा ਉਹ प्यारा ਸਵਾਲ सवाल ਵੀ ਆ ਨਾ, ਡਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਆ ਤਾਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ MCI ਸਕੂਲ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ वेट ਚਾਹੇ ਉਹ वेट ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ वेट ਜਾਂਦਾ। वेट 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 ठहर ठहर, ਜੀ ਜੀ पहले मैं ओसी 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 भाई आपने सुना, और फिर इंशाल्लाह जी अनाज भाई बिल्कुल के पास मैंने जाएंगे। सुना है आबिद भाई, जी ये जो फॉरएवर भाई ने नुक्ता उठाया है, ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है। और मेरा एक इस पे थोड़ा सा इख्तलाफी नोट है, इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि एक और एंगल से मैं देखता हूँ इस चीज़ को। 8 फरवरी को आप इस तरह से देख लें कि नहीं सर, सर ज़्यादातर 8 फरवरी को छोड़े, आप जीत गए, ठीक है ना। हमने 70% वोट डाल के इमरान खान इंशाल्लाह इक़्तिदार में आ गए। दूसरे सवाल पे आंसर वो क्या तो जी दूसरा सवाल क्या था इनका भाई? आबिद भाई रिपीट करें आप जरा। उन्होंने कहा जी कि क्या फिर ये फौज हमें निकालेगी नहीं, ये निकालने की कोशिश की जाए। फौज की इतनी ताकत होगी कब? हाँ जी, सु, बात यह है जी कि सु, ये अनायतुल्लाह लाला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट भाईजान सवाल मेरा है। हंसी निकल गई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करा, मेरी हंसी निकल गई यार। यकीन माने क्यों? जब बिना भाई आपने मेरे हंसी से ये सवाल पूछा ना, फौज की इतनी ताकत होगी कब, क्या होगा तब? हमारे जो बंदे हैं वो एक स्टील मिनट, के बन जाएंगे, फॉरएवर लोहे के म्यूट बन लगा जाएंगे। यार, म्यूट लगा नहीं यार नहीं प्लीज। मनोहर भाई, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ MNA MPA ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਹੋਣ ਤੇ 10 ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 200 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 400 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 1000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ MNA MPA ਦਾ ਉਹ ਅਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। अच्छा ਅਵਾਮ ਨੇ चलो ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ बुद्धू, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਵਾਮ ਨੇ ओए की हो गया? ओ यार इस तरह ना सुटिया करो यार, ये कौन सुट रहे? सर जी की कर रहे हो? नहीं पता यार, नहीं पता। ए,
نہیں پتا ہے کون ہے، میں نہیں پتا ہے اگے کون بھی ہے ایک دو دفعہ ہوئے درمیان چ نا ہاں میں نہیں پتا، میں نہیں کر رہا، میرے تو نہیں ہو رہا۔ جی جی چودھری صاحب مکمل کرو تو پھر میں تھلے جاواں، مزہ آئے گا تانوں گل جی کرن دا۔ جی جی اپنے بھائی نے جڑا سوال ٹھایا نا بالکل ویلڈ سوال ہے انہوں دا، اس طرح ہی ہونا ہے، انہوں نے اس طرح کرنا ہے۔ بہرحال اسی عوام نے دفاع کرنا ہے اپنے ووٹ دا اور اپنے ایم این اے ایم پی اے دا، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال ہم کریں گے۔ انشاءاللہ۔ جی اوسی بھائی آپ ڈالے، پھر اس کے بعد عنایت بھائی اور پھر اوپر خرم۔ جی سر۔ جی بالکل عابد بھائی، دوسرا سوال آپ کا میں ٹیک کرتا ہوں۔ پھر فہیم بھائی اگر بھی عمران سے پوچھیں خان، جی۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ عمران خان صاحب 70% یا 70 سے زائد اکثریت لے کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا جو محمد حسین فوجی ہے وہ ان کو کام کرنے دے گا، ان کو چلنے دے گا؟ یہ سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ تو بھائی یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس کو سب سے پہلے آپ اس کا ایک اور سوال ہے، یعنی اس کے جواب کے لیے ایک اور سوال آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو ریاست یرغمال بنائی ہے محمد حسین فوجی نے، جو ریاستی نظام کو یرغمال بنایا ہے، تو آپ کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ اس نے کیسے اس ریاست کو یرغمال بنایا ہے، اس کے ویز اینڈ مینز کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو اس کے ویز اینڈ مینز کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کس جگہ پہ اس کو، جیسے دیمک لکڑی کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے دیمک ہوتی ہے آپ کے ریاستی اداروں، آپ اسلام آباد کی آپ مثال لیتے ہیں تو نیت اللہ لالہ کو پتہ ہے سارا، میں بڑا عرصہ رہا ہوں عابد بھائی اسلام آباد، بلکہ میرا حلقہ اسلام آباد ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر گلی، ہر گھر، ہر محلے اسلام آباد کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے، ٹھیک ہے؟ پوری کی پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے، بلکہ پیچھے بھی پی ڈی آئی کی جو حکومت رہی 3 ساڑھے 3 سال، تو در پرتا یہ فوجی چلا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ہم مانیں یا نہ مانیں یہ بات کی بات ہے، لیکن اصل میں وہ ساری گورنمنٹ وہی چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو بھی پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو اگر آپ نے اس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیولین انفراسٹرکچر ہے، سیولین انفراسٹرکچر سمپل از دیٹ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سیاست میں فوجی مداخلت نہ کریں، تو آپ کو جو آپ کا سیولین انفراسٹرکچر ہے اس میں سے ان فوجیوں کو نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اوور ٹو یو سر۔ جی عنایت بھائی جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بات شروع مختصر جامع ہے سر، پھر میں اوپر بھی مختصر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک محمد حسین سپاہی کی بات ہوئی ہے نا، یہ بالکل ابھی تک تو ہوتا رہا 75 سال، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ الیکشن ڈے کے بعد یہ حالات آپ کو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے، اس وقت کیا ان کے سامنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جیسا لیڈر ان کے سامنے نہیں تھا، اس کو ذرا آپ اگنور نہ کریں۔ تو جب وہ اتنی اکثریت سے آئے گا تو کیا آپ کے خیال میں یہ نظام اس طرح ہی چلے گا؟ یہ نظام نہیں، یہ تماشا کھیل لگا ہوا ہے۔ یعنی بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے، جوڈیشری کو دیکھ لیجئے، یعنی جتنی بھی پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، نواز شریف نے اس ملک میں صرف کرپشن نہیں کی ہے، اس نے آپ کے اداروں کو ریک کیا ہے، تباہ اور برباد کیا ہے۔ یہ سارا کچھ لپیٹا جائے گا، اور یہ عوام جب کڑے ہوں گے عمران خان کے ساتھ الیکشن کے بعد، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا جو آج نظر آ رہا ہے، یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ملک بہت آگے نکلے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، آپ کو پتہ ہے کتنے درخواست آئے ہیں پنجاب میں؟ 297 حلقوں کے لیے کتنے درخواستیں وصول ہو چکی ہیں؟ 1500۔ یہ 1500 کو نہ حل کرے تو 3000 آ جائیں گے، 3000 کو کریں گے تو 10,000 آ جائیں گے۔ وہ زمانہ گیا، یہ دیکھیں، یہ ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، اس کی آخری جو آپ کو جو وہ زیادہ روشنی نظر آ رہی نا، یہ بجھنے والا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک بھی آگے جائے گا، اور جو عوام کے خواہشات ہے، یعنی اگر عوام چاہتے تو میرا خیال میں تو یہ تو 5 گھنٹے کا گیم ہے ٹوٹل، لیکن بہرحال وہ بار بار ذکر نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ اس طرف عوام کی جو ووٹ کا دن ہوگا وہی عوام کا دن ہوگا، اور اس دن آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ کہ تبدیلی کس کو کہتے ہیں۔
पहले वाली हुकूमत को आप भूल जाइए कि वो कौन चला रहा था, बहुत कमज़ोर हुकूमत था। आरटीएस बैठाकर 27 नशिस्तें कम किए ताकि ये सिंपल मेजॉरिटी न ले सके। अब भी ये कोशिश करेंगे और इसमें ये नाकाम है, अब भी इससे नाकाम है। यही हमारा जो आसिम मुनीर है, वो तो 2-2 गोलियां नींद के खा के सोता है, इसी वजह से कि मैं जो कुछ कर रहा था वो तो उल्टा पड़ रहा है। यानी इतनी अक्सरियत तो इमरान खान की बाजवा के ज़माने में नहीं थी जो अब है। तो जिस तरह नवाज शरीफ को ला कर वो खुद अब सोच रहे हैं कि हम किस को लेके आए हैं, वो तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है, वो मांग रहा है रेंजर के, भाई मेरे हर आदमी के साथ रेंजर होंगे तो तब हम कार्नर मीटिंग कर, जलसा तो वो करते नहीं हैं अभी। कार्नर मीटिंग के लिए वो रेंजर मांग रहे हैं, ये है उनकी हैसियत। और जो उस औरत के साथ कल परसों हुआ वो मरियम औरंगजेब के साथ और इन ठीक है सब, नाज भाई मैं आगे चलता हूँ ताकि ना इसे आपको कोई समझ आई है मेरी बात का? बिल्कुल हम समझ गए सर कि आपका मतलब ये निजाम को इमरान खान आके मजबूत करेगा। ठीक है सर, इंशाअल्लाह बस। इंशाल्लाह बस ठीक है जी खुरम रिजवान आता हूँ आपके पास। जी रिजवान भाई। जी सर, अच्छा क्या गारंटी है जो सर कि हम 70% लेके आते हैं, हम इंशाल्लाह अवाम निकालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह एक सर, मिनट इंशाल्लाह हम मैं बात करूं खुरम भाई, 1 मिनट। जी जी देखिए जो आदमी बात करे तो उस पर दूसरी का रिएक्शन आना चाहिए कि क्या वो इत्तेफाक करता है अपने पहले वाले भाई के साथ या नहीं करता। ये डिबेट बीच में रखे ना, ओके ताकि जी इसका बिल्कुल मजा। हाँ, अच्छा ओसी भाई ने जो कुछ कहा है और जो कुछ अनायत भाई ने कहा है आपने सुना है, ठीक है, और जी जी आप अपनी तरफ से जो क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल में अगर इनको इस तरह से बुरी तरीके से कंपनी को शिकस्त होती है और खान साहब 70% वोटिंग के साथ आ जाते हैं, इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, तो ये किस तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली मेरे ख्याल में जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें इनके पास 2 मेन टूल हैं, क्योंकि जब खान साहब आएंगे मुल्क में इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी होगी, एक दफ़ा मुल्क क्राइसिस से गुज़र रहा होगा, उस वक़्त ये सिचुएशन को रिलीजियस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। रिलीजियस जो हमारे रहनुमा हैं उस तरीके से ये अवाम में एक पेनिट्रेशन पैदा करते हैं हेटफुल तरीके से। दूसरे नंबर पे ये जुडिशल सिस्टम को हमेशा यूज़ करते आए हैं ऊपर से, क्योंकि ये हमारी जो एजेंसी है कभी पहले नंबर पे रही थी, आजकल इसका काम ये कॉल रिकॉर्ड्स ये वो व्हाट्सएप टैप ये वो उसमें बहुत आ गया अब। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उस पे फिर देखिएगा 100 मोटो भी होंगे, उस पे पिटिशन्स भी चलेंगी, वो पिटिशन सुनी भी जाएंगी, ऊपर से उस तरह से डिस्टर्ब किया जाएगा, नीचे से जो हमारी पब्लिक है उसमें एक रोटेट की जाएगी चीज़ के मतलब जी ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करके रखेंगे और ये कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ इंस्टेबिलिटी रखेंगे मुल्क में। शुक्रिया जी। क्यों अनाज भाई जबरदस्त जी फहीम भाई सर, आपने तीनों को सुना है, आप क्या कहते हैं सर? और तीनों ने मुख्तलिफ कहा है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपने पॉइंट को 6 एंगल से भी प्रूव कर सकता हूँ। जो मेरे भाई सबसे ऊपर फीवर ने कहा है, सर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि हमारे पास जितने भी लोग बैठे हुए थे और जो पूरे पोल्स आ रहे हैं, जिस भी शहर में कोई भी माइक लेके निकलता है, सारे लोग कहते हैं जी कि सिर्फ किसी का माइक म्यूट कर ले। लाला आपका माइक प्लीज, माइक म्यूट कर, किसी का माइक है लाला, आपका 1 मिनट म्यूट कर दीजिए। हाँ थैंक यू, ठीक है। अच्छा, सो मैं हैरान हूं कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट डंडा डोली सब करके बैठी हुई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी हवा में चली गई, और जब वो इलेक्शन करवाना सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहे कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम इस इलेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, और उसमें हमारा कोई भाई ये कहे कि ये इलेक्शन रिग करवा देंगे, उधर बंदूकें लेके खड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में या तो हमारे पास विजडम की कमी आ गई है, या जो हमारी फौज पागल हुई है, जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती आगे लेके जा रही है, वो बेवकूफ है और हम बहुत सियाने हो गए। ओ सर,
جہاں 80-90% پاپولیرٹی کسی بندے کی ہو، آپ کے کیا خیال میں جب لوگ نکل آئیں گے بہت بڑی تعداد میں، تو کیا وہ یہ گنوں والوں کو الیکشن ریگ کرنے دیں گے؟ سر پورے پاکستان میں لڑائی ہو جائے گی۔ سر اب میں نکلا ہوں ووٹ دینے، مجھے پتا ہے کہ میں بلے کو ووٹ دینے آیا ہوں اور ادھر 1000-2000 بندہ اکٹھا ہوا ہے، تو کیا کرے گا؟ اندر 10 فوجی کھڑے ہوئے گنے لے کے آرو کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ سر ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ساری زندگی الیکشن دیکھے ہیں، جب موب پورا چارج ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ اتنی بڑی مثال ہے، گلگت میں 8 دن لوگ بیٹھے رہے ہیں سر پوری۔ فہیم بھائی آپ میرے خیال میں نہیں سمجھے نہیں ہے۔ میں کوشچن سمجھ یہ گیا ہے ہوں کہ سر، میں سن سمجھ لینا گیا سر سن جی، لینا میں سمجھ گیا ہوں، پلیز میں ہر بات کو سمجھ گیا ہوں، میں نے سب کی بات سنی ہے سر سر۔ کوشچن یہ ہے کہ الیکشن ہم جیت گئے ہیں۔ نہیں سر، وہ ادھر پہلا کوشچن آپ نے ڈک کر دیا سر، جیتنے کی بات بعد میں آ گئی۔ انہوں نے پہلے الیکشن میں پہلی بات انہوں نے یہ کی، کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، آپ نے چھلانگ مار کے الیکشن جیت لیا، ٹھیک ہے۔ ان کا پہلا کوشچن تھا کہ وہاں پہ فوجی کھڑا ہوگا، جب پولنگ ختم ہوگی تو وہ گن لے کے کھڑا ہوگا اور ان سب کو نکال دے گا اور کاؤنٹنگ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ان بالکل کا پہلا یہ فہیم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کوشچن میں آپ 70% پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گئے۔ پہلے کوشچن کا جواب دے رہا ہوں سر، 70% کو تو بھول جائے ایک منٹ کے لیے۔ سر جی اتنے 10 فوجی کھلوتے ہیں ہر اسٹیشن تے، حالانکہ ایسی سچویشن نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں 10 پولیس والے کھڑے ہوئے اور ادھر 2000 بندے الیکشن کے بعد جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نکلے نہیں، الیکشن ہم نے لڑ کے لینا ہے، اور وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے ووٹر کھڑے ہیں اور وہ یہ ڈبے لے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا وہ اناؤنس کریں گے۔ سر کس کو بیوقوف کون بندہ ہے جو یہ کرنے دے گا؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ عابد شیر علی نے فائرنگ کی تو دوسرے کیا وہ چوڑیاں پہن کے کھڑے ہوئے تھے؟ کیا عابد شیر علی جیت گیا؟ ٹھیک ہے، کیا جو ادھر کھڑے ہوں گے کیا وہ پھر آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ سر آپ کے سامنے طاہر القادری اپنے لوگوں کے ساتھ ڈنڈوں میں سے نکلا تھا، آرگنائز مینرز میں نکلا تھا، تو اچھو خاصوں کی دوڑیں لگوا تھی، ان کے پاس گنے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ بالکل ساری کوئی جب اتنی زیادہ موبلائزیشن ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں، ایک میلے کا سما ہوگا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو تپے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ۔ ان کو کہیں گے جی آپ ان کی مرضی سے الیکشن چھین لیں گے؟ چوہدری سر صاحب جی بالکل۔ سر ہم تپے بیٹھے تھے، ہماری آخری لائن تھی وہ بھی کراس ہوئی سر، اس طرح تو بہت سی بات اچھا ہوئی۔ چلو میرے کہنے کا مطلب ہے پھر تے سانو ساری گفتگو بند کر دینی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن انہوں نے کروا لیا، ہمیں تو غصہ صرف ڈیٹا بھی نہیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ عابد صاحب غصہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرنا سر، میں نے تو نہیں آپ ایک غصہ نہیں، یہ آپ میرے سے چلو والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چلے والی بات ہے۔ نہیں فہیم بھائی، عابد بھائی کو تھوڑا جو ہے نا مسٹیک ہوگی ہے وہ بات سمجھنے میں۔ جی نہیں چل نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عابد بھائی مجھے جانے دیں، ذرا ایک آگے منٹ جانے دیجیے۔ دیں۔ آپ نے بات کی ہے اتنی دیر سے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سر، 80-90% آپ کے سروے آ رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کروا رہی ہے چاہے کچھ کروا رہی ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی صرف ووٹ عمران خان کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سارے لیڈرز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں نہ آئے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی ٹیم الیکشن میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ٹیم الیکشن میں نہیں آتی مثال کے طور پہ، تو سر وہاں پہ لوگوں نے جانا کوئی نہیں اگر خان صاحب کی ٹیم کو نکال دے؟ ویسے انہوں نے 8 پراؤنڈ اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہمیں بلے کا نشان نہیں دیں گے تب کیا کریں گے، ہماری اگر جتنے بھی لوگ ہیں اگر انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ جا کے وہاں پہ ڈالیں تو سارے لوگ نکل کے آئیں گے، سارے لوگ میں آپ کی شرط لگاتا ہوں سارے لوگ نکل کے آئیں گے اپنی نامینیشن بھرنے کے لیے۔ اگر آج سارے لوگ منتیں کر رہے ہیں، خان صاحب کا میسج پہنچا رہے ہیں کہ پلیز ہمیں واپس لے لیں، پلیز ہمیں واپس لے لیں، تو کیوں ان کو کتے نے کاٹا ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کرنے دے گی؟
सर डेमोग्राफी और है मेरे भाई, जब एक इलेक्शन का माहौल होता है जहां सर 80%, मैं कहता हूँ 60%, 50% लोग अगर इमरान खान की सपोर्ट में खड़े, आप ये कह रहे हैं कि ये 50% लोगों को डंडा करा के जिनके पास 3% है उनको इलेक्शन जितवा देंगे। सर ऐसे नहीं होता सर। पूरे मेरी बात सुने, जब खान साहब पे इन्होंने फायरिंग की थी वजीराबाद पे, तो खान साहब ने क्या किया था? लोगों को पीसफुल किया था, वापस चले गए। तो अगर खान साहब उस वक्त लड़ाई करवाते तो पूरे पाकिस्तान में आग न लग जाती? ठीक है यार, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम सारे लोग इतने इंटेलिजेंट होने के बाद ऐसे सवाल क्यों करते हैं। सर अगर खान ने अगर यही करना है तो वो तो कल कंप्रोमाइज करके बाहर आ जाएगा। वो पूरी असेसमेंट करके बैठा हुआ है। इनको सर्वे करते हैं, इनको समझ नहीं आती, उस बंदे को अंदर करके हमसे कुछ नहीं कर रहे। सर आप पता नहीं क्यों समझ रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा तो सारे। और दूसरी बात, आपको आज जो बात हो रही थी, खुरम भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, आज जो बात हो रही थी कि आसिफ मनीर साहब अगर से फॉर एग्जांपल बुलेट प्रूफ शीशे में बैठे हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि फौज के अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। जीएचक्यू में अगर फौजी ये करता है तो सर ये कहीं ना कहीं बाहर निकलता है, वो बख्तरबंद बांध के निकलता है। क्या उसको नहीं पता कि मेरे अंदर 60-70% लोग उबले पड़े हुए हैं? और क्या उन फौजियों से करवाएगा जो सारे जाके उधर जनरल खड़े होंगे, वहां पे सारे नॉर्मल फौजी खड़े होंगे? तो फौजी वैसे ही तपे हुए हैं, वहां क्या वो लोगों से लड़ेंगे इनके कहने पे? आपको अच्छी तरह पता है अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो क्या रेंजर सीधी गोलियां मारेंगे अपनी अवाम को? सर कुछ चीजें बहुत ज्यादा तप चुकी हैं। सर ये बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते होते तो सर ये सारी पकड़ दकड़ क्यों करते? अगर ये इतने ही तुरम खान के बच्चे हैं तो सबको लंबा डाल देते, इलेक्शन करवा देते। सर ये लोगों को पकड़ क्यों रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं, धमका क्यों रहे हैं? और पार्टियों ने इतनी लंबी लंबी लेयर लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? सर ऐसा नहीं हो सकता। जब इतनी ओवरवॉर्मिंग पॉपुलैरिटी हो, पाकिस्तान में कभी 30-35% से इलेक्शन नहीं हुए, और इस 30-35% में 15-20% तो रिगिंग होती थी। जब 40% इलेक्शन होता था कहते बहुत बड़ी बात है। सर लोग तपे हुए हैं सर, किधर चले गए आप? क्या बात कर रहे हैं सर? लाला अनायतुल्लाह 100% सही बात कर रहा है, और मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। ये जितने भी पाकिस्तानी है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा, हम तो अपना जोर लगाएंगे। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तपे बैठे हुए हैं। जब होता है ना, जब मॉब निकलता है तो फिर बहुत सारे लोग निकलेंगे। अभी तो डर का माहौल है, 10 निकलेंगे पकड़ लेंगे, 20 निकलेंगे पकड़ लेंगे, एमएनए को उठा लिया कर लेंगे। ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? ये लोगों का खून खुलवा रहे हैं। ये लोग वो जिस तरह उधर हुआ था श्रीलंका में, सर ये लोगों के इज्तिमाई शऊर की बात है। पाकिस्तान में लोग ये माइंड बना के बैठे हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन के दिन में निकलेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये इलेक्शन लेट करते हैं, अगर ये इलेक्शन लेट करते हैं तो पूरी दुनिया में भी इनकी जगह सारी है। आपने अर्ली ऑन कहा था ना कि 70 अरब जो लाना था वो क्यों नहीं आया? सर जी रिकॉर्डिंग की बात, वो क्यों नहीं हुआ? आपके ख्याल में कोई भी दूसरी कंट्री आके जो यहाँ पे देखे कि लोग इतने तपे पड़े हैं, वो आके करेंगे? ऊपर से चाइना, रशिया, ईरान सब बैठे हुए, वो करने देंगे? सर जी क्या करते हो सर? को फौज सर है, कोई रानी खां दी साली तो नहीं जी। फहीम भाई फहीम भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू। लाला एक मिनट। फहीम भाई देखें, आपने जितनी बात की है ना, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड फैक्ट्स देखें ना, यकीन कर जाएं, मैंने 10 साल ज़िंदगी की इस तरह की ग्राउंड सिचुएशन में गुजारे हैं जिसमें डायरेक्टली पब्लिक रिएक्शन का हमें आइडिया होता है।
یقین کر جائیں پبلک کو اس طرح کا لولی پاپ دیا جاتا ہے، یہ ایک دم ٹھس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لیٹس سپوز میرے خیال میں یہ تو ایک پولیٹیکل میٹر ہے نا، ریلیجیس میٹر زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں موب نکلتا ہے۔ وہ بے شک ہم ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سانیہ سیالکوٹ ہو، یون آباد کا ہو، سانیہ گوجرا ہو، وہ بڑے ایک ہائی لیول کے وہ جو تھے نا وہ موبس تھے، اور ان کو ہینڈل کیسے کیا جاتا تھا کہ ایک ڈی پی او لیول کا، وہ تو دور کی بات ہے، ایک ایس پی لیول کا بندہ آ کے اتنے موب کو جو ہے نا وہ لولی پاپ دے کے اس کو ڈسپرس کر دیتا تھا، اور وہ ریلیجیس میٹر ہوتا تھا جس پہ لوگ ٹھس ہو جاتے تھے۔ اور پھر جب وہ عدالتوں کا منہ کرتے تھے، عدالت صرف اتنی ڈائریکشن پاس کرتی تھی کہ ڈی پی او یا سی پی او ان پرسن کورٹ میں اپیئر ہوگا۔ لوگ اس پہ نعرے لگاتے تھے کہ اب پتہ چلے گا کہ ڈی پی او یا سی پی او ہائی کورٹ نے اس کو بلا لیا ہے۔ تو اس طرح کا پبلک کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور جب یہ ہم الیکشن والے دن یا اس دن مطلب پبلک ہماری اکٹھی ہوگی، یہ بدقسمتی ہے کہ ووٹ تو کاسٹ کریں گے لیکن یہ پہرا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ رونا یہ ہے ہمارا، جس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ریگنگ نہیں ہوتی یا ایک مائنر لیول پہ ہوتی ہے تو خان صاحب اگر ون کر کے آتے ہیں پھر یہ کس طرح سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ جی میں بات کیونکہ کر سکتا ہوں جی جی اس جی لالا ساری ایک سیکنڈ لالا، مجھے فہیم ایک بھائی، منٹ ٹھہر جائے، ایک لالا منٹ لالا ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک ایک منٹ۔ منٹ میں میرا وہ ختم کرتا ہوں، 1 منٹ میں اجازت ہے؟ چلیں اب لالا بیچ میں آ گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں فہیم بھائی، جب 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا نا پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا، وہ مدر آف دی الیکشن تھا، یاد رکھیے اس بات کو۔ باپ وزیر اعظم تھا، بیٹا وزیر اعلیٰ تھا، پوری اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی سب ان کے ساتھ تھی، اور 20 میں سے 17 نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا الیکشن ڈے پر، وہ تو چند لاکھ لوگوں کا مسئلہ تھا۔ یہاں 6.5 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کہ کھڑے ہوں گے الیکشن کے دن میں۔ 6.5 کروڑ لوگوں کو کون سا 5 لاکھ فوج دیوار کے ساتھ لگا دے گا؟ یہ ہم کو کیا ہم باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہو نہیں سکتا بھائی، ان نیچرل ہے۔ اچھا اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں یہ ایک تو آپ نئے، سمجھے میں نے کیا کہا عابد؟ جی بھائی ہم آپ بالکل بتائیں سمجھ میں نے گئے کیا کہا؟ سر۔ آپ نے کہا ہے 4.5 کروڑ 5 کروڑ ووٹر آئے گا تو اس کے سامنے نہیں یہ نہیں نہیں، یہ ایک منٹ، میں نے پنجاب کی مثال آپ کو دی ضمنی الیکشن کی، 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ہم نے نکالی تھی ٹھیک ہے؟ یہاں۔ تو سب اختیار کس کے پاس تھا؟ کون سے کیونکہ مارجن اتنا زیادہ تھا کہ وہ نہیں جی کر جی سکے۔ جو فہیم بھائی بات کر رہے میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اب اس وقت جب ہوں گے، چلو 80% کو بھی چھوڑ دیجئے، 12.5 کروڑ ووٹ ہے پاکستان کی، کیا اس میں 6.5 کروڑ ووٹ عمران خان کے ہے کہ نہیں؟ ان میں سے 3-4 کروڑ لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ کیا آپ اگر انڈیا سے 4 کروڑ فوج نہیں لا کے نکلے گا تو ان 2 لوگوں کروڑ کو ضرور ماریں گے؟ نکلیں پھر گے۔ کیا کریں گے؟ بکسے اٹھا کے لے جائیں گے؟ کرنے دیں گے لوگ؟ یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ جی سر پہلے فہیم بھائی، اس کون پر سا آپ نہیں ہے کیا سر، کہتے ہیں؟ پہلے کون سا نہیں ہے سر۔ اچھا ایک منٹ عابد بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ وہاں ہوں گے، وہ دھاندلی کرنے دیں گے، آپ کے لوگ کرنے دیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، ہم تو ڈنڈے لے کے جائیں تو گے۔ پھر باس کیا ہے؟ ختم ہوگی بات۔ اچھا ایک ہمارے پاس یہ نئے آئے ہیں فہیم بھائی، ہم نئے ہمارے پاس پشوری، یہ آپ کا کیا نام ہے سر؟ میوٹ کھول لیں سر۔ جی السلام السلام علیکم، علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بیٹر ہاں بھائی، سر، آپ اتنا کچھ فیصلو بول رہا ہوں جناب۔ یہ جو آپ لوگ بات ایک کر منٹ رہے ایک ہیں، منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر، ایک منٹ۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر اس وقت؟ جی میں امریکہ سے۔ ٹھیک ہے سر، ویلکم سر۔ آپ بہت کچھ لکھ رہے ہیں نیچے، تو میں نے آپ کو اس لیے اٹھایا، میں نے کہا چلو بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ اور احمد بالکل، بھائی السلام علیکم، ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا 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 پشور بھائی، آپ اس طرح کے دیکھیں، سے آپ جب یہاں پہ بات کرتے ہیں نا جمہوریت کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ جمہوریت کیا ہے۔
آپ لوگ الیکشن تک تو جمہوریت کو محدود رکھتے ہیں، لیکن جب اس کو ایک عملہ دیا جاتا ہے، جب اس کو ایک جامہ پہنانے کی بار آتی ہے تو عوام پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں، پاکستان میں پچھلے سال 2.5 لاکھ لوگوں نے ٹیکس دیا ہے۔ تو جو عوام پاکستان کے اندر اپنے وطن کو ٹیکس نہ دے، وہ کس طرح مطلب آگے جائے گی اور جمہوریت کی بات کرے گی؟ دنیا میں سب سے طاقتور، جس کو آپ کہتے رہتے ہیں سب سے طاقتور اس وقت امریکہ ہے، اور وہ پتہ ہے کیوں طاقتور ہے؟ کیونکہ وہ اپنی فوج کو آلموسٹ 65% ہر سال کے بجٹ کا حصہ وہ اپنے فوج کو دیتے ہیں۔ وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ٹیکس تو نہیں دیتا ہے، لیکن اسے سب سہولیات چاہیے، اس کو ڈاکٹر مفت چاہیے، اس کو اسکول مفت چاہیے، اس کو کالج مفت چاہیے، اس کو یونیورسٹیز مفت چاہیے۔ یہ کام میں نے امریکہ میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ میرے بٹر بھائی جو ہیں یہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کیا کینیڈا میں اسکول مفت ہے؟ نہیں۔ تو پاکستان میں کیوں ہے؟ عمران خان جب اپنی عوام کو 1 کروڑ روپیہ دے رہے تھے کہ بھئی یہ لو ڈاکٹروں کو، اسپیشلی ڈاکٹروں کو، بنا کسی اس کے مطلب کسی سفارش کے یا کسی چیز کے جمع کرانے کے، گھر کے پیپر جمع کرانے کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ پیسے نہیں لیے، انہوں نے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج شروع کیا کہ ہمیں گورنمنٹ کی نوکری چاہیے۔ جناب آپ کے پاکستان میں کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے، تو آپ کس طرح جمہوریت پاکستان میں لائیں گے؟ پہلے آپ لوگوں میں یہ اجاگر کریں کہ بھائی جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ فری ہے اور اسپتال بھی فری ہے۔ بھائی یو کے، اچھا اسپتال فری ہے؟ نہیں، اسپتال فری نہیں ہے۔ اسپتال یو کے میں فری نہیں ہے اور اسکول بھی فری نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو پے فار کالجز۔ I have not seen anywhere in the West, you have some scholarships awarded by the people, not by the government. اچھا چلیے، جناب اچھا اس طرح سر آپ ٹھیک ہے، یہ اس ہمارے پہ فہیم بھائی ہیں، اس یہ پہ آپ سے بات میں کرتے ہیں۔ جواب دوں۔ جی جی فہیم بھائی آپ انہیں جواب دیں اور ان سے بات کریں۔ اوور ٹو یو فہیم بھائی، میں جی میوٹ سر، پہ جا رہا ہوں۔ دیکھیے خالد بھائی دو آپ باتیں، موڈیٹر ہیں، خالد بھائی آپ موڈیٹر ہیں۔ چل ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے جو میرے یو ایس میں ہیں سر، آپ کہاں پہ؟ کینیڈا میں؟ پشاوری، بہرحال میں ان کو پشاوری بھائی کہتا ہوں جو مجھے پروناؤنسیشن ہوتی۔ دیکھیے سر، دو باتیں، میں یو کے بیسڈ ہوں۔ اچھا، اب صرف اتنی بات ہے کہ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جمہوری نارمز نہ ہماری عوام کو پتہ ہے اور نہ ہی ہمارے پولیٹیشنز کو پتہ ہے، اور یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ہمیشہ آگے ہاتھ پھیلا کے رکھا ہے، اور باقی اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں بالکل اس کی طرف ہمارے لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں وہ اجتماعی شعور کبھی نہیں آیا جس کا ہمیشہ سے لیک رہا۔ ابھی بھی بظاہری طور پہ جو جمہوری نارمز کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ شاید ہمارے لوگوں کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے جو زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی۔ میری اور آپ کی خواہش بھی شاید یہی ہو، وہ ریزنٹمنٹ ہے کہ وہ الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیں گے، اسی لیے وہ سارے سرویز آ رہے ہیں، اسی لیے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایسا لیڈر جو سمجھتا ہے جمہوری نارمز کو، اگر وہ آئے گا تو شاید وہ ہمارے ملک میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری، کیونکہ پاکستان میں ایک ریجنل پالیٹکس کا رواج ہے، اس وقت چائنا ایک سپر پاور کی طرح کھڑا ہوا ہے، اسی ریجن میں جہاں آپ کا دشمن انڈیا ہے وہاں ہی رشیا اور ایران آپ کو میجر گیس سپلائی دے سکتا ہے، تو یہ ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، یہ بڑے عرصے سے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی انیشلی جو ریجنل پاورز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو آج کی چین آف کمانڈ ہے یا ہمارے لوگوں میں جمہوری نارمز نہیں ہیں، they are kind of a guinea pig, always they will
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ اس وقت ٹرینڈ کی طرح کھڑی ہوئی ہیں اور وہی پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. ادروائز جو اب آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے لوگوں میں کوئی شعور نہیں ہے، نہ ٹیکس دینے کا نہ کرنے کا. اچھا، اگر آپ ایک بڑے اسٹیبلش معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کی ڈیموگرافی آپ پاکستان کے ساتھ فٹ نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک آپ کے سامنے ابھی ایک ملک ہے جس کو 20 سال اس نے وار کی ہے، دنیا کی مائٹ سے لڑا ہے، شلوار قمیض پہن کے گھومتا تھا، شولڈر پہ اس نے انہی سے چھینی ہوئی گنے یہ چلے جیسے بھی ہوا، وہ سارا سال لڑتا رہا. آج اس نے اپنی اکانومی آگے لے گیا، ایک بات. دوسری، ہمارے ہی ملک سے ایک ملک ٹوٹا جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پنجاب میں ہمارے لوگوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ بنگالی بھوکے ننگے ہیں. آج وہ ملک بھی غربت ہے ان کے پاس اپنی جگہ، لیکن اس کی اکانومی پاکستان سے 15% بڑی ہوگی. تو یہ بہت سارے فیلیئرز ہیں جس کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈفرینٹ ریفرنس سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ریئیکشن ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. باقی جی، جو اس میں قصوروار میں ٹھہراؤں گا. ہماری 90s میں جب آپ پر پاکستان پر سینکشنز لگنا شروع ہوئے ہیں، آج تک 90 سے لے کے 30 سال ہو گئے، 32 سال 33 سال میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی فورن منسٹر فورن فرنٹ پہ آ کے کہے کہ بھئی ہم پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، آج تک آپ کے کسی فورن منسٹر نے باہر جا کے یہ نہیں کہا، اسپیشلی یونائٹڈ نیشن میں. آ جاتے ہیں سیلاب زدگان کی زد میں بھیک مانگیں گے، میں آ جاتے ہیں غربت کی زد میں بھیک مانگیں گے، آپ لیکن کو جو کریکٹ کر سینکشنز پاکستان پہ یہ نہیں بات جناب. غلط ہے نا بھائی. آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں سر، تھوڑا سا کریکٹ جی کروں. آپ جی ایس پھر ٹی بھائی پلس کی بات دوسری کر بھی رہے ہیں اور جی وام ایک سیکنڈ بتا ایک دینا. سیکنڈ ایک منٹ. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ اچھا ٹیکس ہے پریسلر جو ٹیکس ترمیم تو تھا وام جی، دے رہی ہے نا. سیکنڈ نہیں تھا، پریسلر ایک ترمیم سیکنڈ تھا. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. اچھا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ڈیکورم ہے کہ کراس ٹاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں بھی روک دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے چودھری صاحب، پھر لالا عنایت اللہ، اور پھر جو ہمارے بھائی جو اسٹیٹس میں بیٹھے ان کو، اور پھر اس کو روٹیٹ ایسے کرے. چودھری صاحب، اوور ٹو یو. آپ نے ان کی بات سن لی، آپ اس پہ بات کریں سر. تھینک یو. فہیم بھائی، جو بھائی نے بات کی ہے نا جمہوریت کی، جمہوریت کا تو سب کو پتہ ہے. جمہوریت میں مسئلہ نہیں ہے، وام میں بھی مسئلہ نہیں ہے. وام فہیم بھائی ہر چیز میں ٹیکس دے رہی ہے. پرابلم اوپر ہے، جدھر سے ہمیں ہر سہولت ملنی چاہیے، جدھر جمہوریت رکی ہوئی ہے. وام ٹیکس ہر چیز میں دے رہی ہے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی فہیم بھائی. میرے خیال میں آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کا ٹیکسنگ سسٹم ایسا ہے کہ لوگ بے شک ٹیکس نہیں دے رہے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے بائی ڈیزائن ان سے ٹیکس نکلواتے ہیں پروڈکٹس کے حوالے سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ڈیبیٹ آگے لے جاتا ہوں میں. لالا عنایت اللہ، آپ بالکل ان سے بات کریں، پھر میں ان کو چاہوں گا کہ وہ ریبٹل کریں. جی لالا، تھینک یو. لالا مائک تو کھول لو، کیا کرتے ہو؟ جی بھائیم بھائی، ایک ہوتا ہے سیلز ٹیکس، ایک ہوتا ہے FBR کا ٹیکس کلیکشن. ان دو میں ذرا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب عمران خان آیا تھا تو اس وقت 3,300 ارب کلیکشن ہو رہی تھی. پھر عمران خان کے وقت میں یہ 6,200 تک پہنچ گئی. جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا لوگ ٹیکس نہیں دیتے. سیلز ٹیکس میں تو ہمیں لوٹ لیتے ہیں، لیکن جو FBR کا محکمہ ہے جس میں 23,000 ملازمین ہیں جنہوں نے اپنے دکانیں سجائے ہوئی ہیں، قوم کا کوئی فکر نہیں ہے، تو وہاں ہمیں مار پڑ رہی ہے. اس کو ٹھیک کرنے والا کون تھا؟ وہ ایک ہی شخص تھا جو 3,300 سے 6,200 پر لے گیا، 1,000 ارب پر لے کر گیا. تو اب فرق دیکھ لیجئے. اگر آج وہ ہوتا، اس کا ویژن بھی یہی تھا، اور اس کا یعنی جو پلاننگ تھا کہ 2023 تک الیکشن سے پہلے یہ پہنچ جائے گا 11,000 بلین تک.
جب یہ 11,000 بلین تک پہنچتا تو پھر آج کے حالات کیا ہوتے؟ یعنی اب دوزخ اور جنت کا حساب لگا لیجئے. ہم اس وقت دوزخ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ جب اس وقت تھے جب شعور نہیں تھا تو ٹھیک تھا. اب لوگوں میں شعور ہے. اب جو خان نے شعور بیدار کیا اس کو اب آپ اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند نہیں کر سکتے. نہ اس سے آپ ووٹ یعنی دھاندلی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ ان کو پیچھے کر سکتے ہیں. مجبوراً ماننا پڑے گا. میں اس مثال دیتا ہوں آپ کو. میں بھٹو کے ساتھ میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک مثال اس کی یہ دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ فوج کر سکتی ہے، یعنی خدا بنے ہوئے، ایسے نہیں ہوتا. جب آیا ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں تو سب سے پہلا کام اس نے پہلے ہفتے میں کیا کیا؟ جنرل گل حسن کو گھر بھیج دیا اور جنرل ایئر مارشل ذوالفقار علی خان کو بھی گھر بھیج دیا. اس وقت ان کی طاقت کہاں تھی؟ کوئی طاقت نہیں ہوتی عوام کے سامنے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. طاقت ہم ان کو دیتے ہیں جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اور یہ ہم پہ رول اس لیے کرتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ انہوں نے وہی پرانا جو ان کے آقا ہے ان کا ان پر ابھی تک ہمارے اوپر یہ مسلط رکھی ہوئی ہیں. لیکن اب عوام میں شعور آ چکا ہے. اب یہ مزید چلنے والا نہیں ہے. عوام نے الیکشن ڈے پہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب آپ کا ٹیکس کلیکشن صحیح ہوگا، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ وہیں تجارت وہیں پالیسیاں ہوں گی جو وہ چاہتا تھا عمران خان، تو یہ ملک یہ سالوں کی بات نہیں ہوتی. افغانستان آپ کے سامنے ہے. 1.5 سال کی بات ہے یا 2 سال کی بات ہے، جہاں پر کہ $1 بھی نہیں تھا. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر $17 بلین ہے. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 4 بلین 5 بلین، وہ بھی لوگوں کے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کون سے بڑے بڑے کام شروع کر دی زراعت میں، اور اس پر اعتبار ہے لوگوں کو. یعنی چائنا کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ان پر اعتبار اس لیے کہ وہ تسلسل پالیسیوں کی. وہ اس وقت سے تسلسل ہے جب ان پر 20 سال جنگ سونپی گئی. اس سے پہلے کا ملا عمر کا تسلسل اب بھی جاری ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ اکنامکس میں اپنی حالت بہتر کی ہے، اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح دیکھیں جب سازشیں ہوتی ہیں تو آج بنگلہ دیش کا کیا حال ہے؟ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ یعنی خالد ضیاء کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے پاکستانی بزنس مینوں کو کہتے ہیں کہ آپ یورپ منتقل ہو جائیے، کیونکہ یہ جو سرمایہ ادھر پڑا ہے $40 بلین، یہ پاکستانیوں کا اس میں 60% حصہ ہے. کیونکہ کراچی کی بدامنی اور حیدرآباد کی بدامنی نے بڑے بڑے صنعتکاروں کو مجبور کر کے وہ ڈھاکہ چلے گئے، وہاں پر فیکٹریاں اور انڈسٹری کھول لی. ان کا اپنا کوئی نہیں ہے اتنا. وہ ہم نے ان کے ساتھ تذلیل کیا ہے، اور اس تذلیل کا انہوں نے ہم سے بدلہ بھی لیا ہے. تو کیا پاکستان کے باقی ماندہ پاکستان کی بھی تذلیل یہ کر سکیں گے؟ یہ اور نہیں کر سکیں گے. ہم بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل چھوٹا نہ کریں. یہ عوام کا سال ہے. اگر یہ الیکشن کریں گے تب بھی عوام کا سال ہے، یہ نہیں بھی کریں گے تب بھی عوام کا سال ہے. دیکھیے جناب، کروڑوں لوگوں کے سامنے آپ کی 5.5 لاکھ آرمی کڑی نہیں ہو سکتی. اور اب یہ وہ آرمی رہی بھی نہیں جو دنیا میں آج سے 3 سال پہلے ایک نام تھا، ایک دبدبہ، ایک روب تھا. وہ چیز ختم ہو چکی ہے. عوام کے دلوں سے جب گر جائے تو دیکھیں عوام کے ساتھ آرمی کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ وہ کسی کی ملک کے ساتھ جنگ لڑ سکتی ہے جب اس کے ساتھ اپنے عوام کھڑے نہ ہو. یہ صرف اپنے سروائیول کی چند لوگوں کی جنگ ہے. باقی پوری فوج پاکستان کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ 4-5 جرنیلوں کو چھوڑ کے سب کے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا وقت بہت جلد آنے والا ہے. یہ اس طرح نہیں چلے گا یہ مسئلہ. یا آپ نے کیا ملک کو گنوا دینا ہے ان چند لوگوں کے لیے؟ ایسے ہو نہیں سکتا. اوور ٹو یو سر. اچھا، پہلے تو میں چاہوں گا کہ میرے بھائی ریبٹل کریں. 2 باتیں تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت حاضر سروس 2 جنرلوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ان کی فیملیاں ہمیشہ عمران خان کے لیے نکلتی ہیں، آج بھی نکلتی ہیں، بڑے سمارٹ طریقے سے نکلتی ہیں. بہت ساری ایسی ریزنمنٹ ہے. پشوری بھائی، میں آپ انمیوٹ کریں. اگر آپ تھوڑا سا ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو بالکل اس پر بات کریں میں، تاکہ باقی لوگوں کو لے آؤں. تھینک یو.
جی جناب، میں بالکل ڈسپیوٹ کرتا ہوں ان کی بات میں، جو جس طرح کی پاکستان کی تاریخ رہی ہے، اور جس طرح کی توڑ چڑھاؤ پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں جب بولی لگتی ہے اور آپ کے سینیٹرز اور لا میکرز بکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی لا سکیں گے۔ اس وقت بھی ہو رہی ہے ایکٹیولی آپ کے بلوچستان کے اندر، دونوں پارٹیاں، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ، دونوں ایکٹیولی جا کے اپنے اپنے لیے وہاں پہ الائنس برابر کر رہے ہیں جن سے ان کو سپورٹ ملے۔ تو میرے محترم جو ہے عنایت صاحب، یا تو ان کو پاکستان کی سیاست کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار کے لحاظ سے جب آپ فوج کے لیے اعتبار کرتے ہیں تو کیا آپ مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جن کو وہ ووٹ دیتی ہے وہ ان پہ اعتبار کر سکتی ہے تو جب وہ پہلے تو پراپرلی بک رہے میں ہوتے ہیں؟ میں ویسے چاہوں گا کہ لالا ہی آپ کو جواب دے دے، لیکن چلے بھارت لالا چلو اوور میں ٹو دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں ان کا مقصد ہے کہ فوج سب کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرا یہ اختلاف ہے۔ وہ تھا، وہ جب ہم ڈیوائیڈ تھے، اب ہم ڈیوائیڈ نہیں ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پاکستان، وہ جو آپ سینٹ کی اور اسمبلی میں، اور ہاں پہلے بلوچستان آپ بات کر رہے ہیں، تو بلوچستان میں کل سیٹیں کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 17 سیٹیں ہیں۔ اب 17 سیٹوں سے یہ کیا کر لیں گے؟ اور وہ ایک 17 کے 17 کیا ان کو ملیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ میں بار بار الیکشن ڈے کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ یہ قوم کو عمران خان نے یونائٹ کر دیا ہے۔ یہ پہلے ایک ہجوم تھا، اب یہ قوم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اور آپ دور لالا بیٹھے۔ ایک چھوٹی سی بات، ان کو لگتا ہے کہ ہم شاید کسی اور خطے سے آئے ہیں اور ہمیں پاکستان کی ڈیموگرافی نہیں پتا، جبکہ بالکل ادر وے راؤنڈ ہے، لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات نہیں، کریں۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں جو کچھ رکھ رہا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کو ایک قوم، یعنی اس جمہور کو ایک قوم بنا دیا ہے۔ اب یہ وہ طاقت ختم ہو چکی ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کسی آرمی فیملی سے بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ میں کل ایک آدمی کو، صرف آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے سامنے لاؤں گا براڈ پہ، پھر آپ اس سے کچھ سوالات کیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ اندر آرمی میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت بڑا دراڑ ہے، اتنا بڑا ہے کہ شاید الیکشن تک بات نہ پہنچے، کچھ اور ہو جائے، جس کا انتظار قوم کر رہی ہے۔ اور یہ قوم اب وہ قوم نہیں ہے بھائی۔ جو باتیں ہم کر رہے ہیں آج سے پہلے والی، اس وقت ہمارا لٹریسی ریٹ کیا تھا، آج ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ مفت کوئی چیز نہیں ہوتا، مفت ہوتا ہے جی، جب کلیکشن ہوتی ہے تو مفت ہوتا ہے۔ عمران خان کے وقت میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ آپ کو مل رہا تھا، 12,000 یعنی احساس پروگرام میں غریب خاندانوں کو مل رہے تھے، بلا سود قرضے نوجوانوں کو دیے جاتے تھے، زراعت میں 1200 ارب آخری سالوں میں نہیں آپ کو فائدہ ہو رہا تھا۔ نہیں، لیکن امتیاز بھائی، جو کام کرنے کا کام تھا وہ تو آج سے 3 دن پہلے ہوا ہے۔ آپ کا کسٹم، اور اب پہلے جو تھا عمران خان کا جو دور تھا اور اس سے پہلے کے جتنے بھی دور گزرے ہیں، اور ایون یہ آخری 1.5 سال جو پاکستان، ایون اس کے اندر بھی آپ کا ایف بی آر اور کسٹم ایک ساتھ تھا۔ 3 دن پہلے پاکستان نے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے جس میں سے کسٹم میں سے ایف بی آر کو نکالا گیا ہے۔ عمران خان اچھا، نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اچھا 3 دن میں پہلے نا کیوں ہوا ہے؟ بڑی 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 ہی اچھا، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ہمارے عمران امریکن خان تو جیل میں بھائی ہے کا میرے بھائی۔ امریکن بھائی کا وزڈم جو ان سا ہے وہ کیسا ہے۔ دیکھیں میں حیران ہوں، دیکھیں میرا تعلق بھی پاکستان سے، میں کوئی ہندوستان سے تو آیا نہیں، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہاں پہ گراؤنڈ روٹیڈ ہے۔ بے شک یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آدھی سے زیادہ فیملیاں پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کی ڈیموگرافی کی ہے۔ ابھی جو انہوں نے بات کی ہے نا، اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ 3 دن پہلے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا آئیڈیلسٹک ہے، کیونکہ آج کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ فیصلے کر رہی ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ڈیموگرافی ہے وہ ڈنڈے سے ہی چینج ہوگی، اور جو لوگوں کو خریدنے بیچنے کا سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم ایز اے زبردست۔
एज ए क्या कहते हैं, जिन लोगों को इन्होंने 5-10 अरब दे के खरीदा, आज वो अपने हलकों में जा नहीं सक रहे, लोग उनको डंडों से मार रहे, उनको गालियां निकाल रहे हैं। ठीक है, ये अभी भी फिगर्स की बात। अच्छा, मैं एक और मजे वाली बात और डाला, इनके लिए भी मजे की बात है। मैं यूके में रहता हूँ, यूके में पैसा चलता है। ऋषि सुनक कौन सा है,